ہمارے ڈاکٹر علیم خان فلقی سر بول کے ہیں. ہی از دا پریزیڈنٹ آف سوشل ریفارمس. تو انہی کے ساتھ ایک جنرل سیکرٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ, عبد الباری صاحب. They have started an all India anti-dowry movement. So they have started a pan India, all India movement. الحمدللہ سے یہ لوگ 15 سال سے I think کر رہے ہیں یہ لوگ. تو without further ado, I would like to call عبد الباری sir, General Secretary of Social Reform, Hyderabad. Right. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف ادھر کے لوگوں سے آواز آئی, ادھر کے لوگوں سے آواز نہیں آئی. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا کہ میں جہیز کے تعلق سے کچھ باتیں بتاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہی خیال ہوگا کہ کیا کیا چیزیں میں بولنے والا ہوں, لیکن میں جو آپ امیجن کر رہے ہیں اس کے بارے میں نہیں بولوں گا, تھوڑا سا ہٹ کے یہ بتاؤں گا. دیکھو میرے 2-3 سوالات آپ سے صرف اتنے ہیں. آج آپ دیکھتے نا جہیز کی بات آتی, شادیوں کی ٹاپک کی بات آتی, تو لڑکی والے اکثر کیا سمجھتے ہیں, ارے ہما کو کیوں سنا رہے, یہ تو لڑکوں کو سناؤ نا, یہ لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے, لڑکے والے مانگتے, سنتے نہیں سنتے. لیکن آپ ایمانداری سے بتاؤ, عورت ہی عورت کی اصل دشمن ہے. اس لیے کہ پہلی چیز غور کرنے والی, آپ کے بھائی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے چلے جاتے تو زیادہ نخرے زیادہ نزاکتیں کون کرتے وہاں؟ کیا آپ لوگ کرتے نا. بسا اوقات ماں کمپرومائز بھی ہو جاتی, ارے چل بھائی کر دیں گے بچی اچھی, ارے نہیں امی تم نہیں دیکھے ان کے ہونٹاں کیسے تھے, وہ ان کی ناک کیسی تھی, چپٹی ناک ہے, اور سونلے ہیں جی, انہوں موٹے بھی ہے, نہیں اور دیکھیں گے بھیا کو کیا کمی ہے. نامہ لگانے والے کون؟ تو پتہ کیا چلا کون ہے دشمن؟ عورت ہی عورت کی دشمن ہے. دیکھو اس سے بھی دلچسپی کی بات, آپ تعلیم یافتہ ہے نا, دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ جیسا میں ابھی بولا, اس سے پہلے ایگزامپل, بچی اسکول چلے گئی, ایس ایس سی پاس کر لی, بڑی بات تھی بھائی. آج لڑکیاں جتنے پڑھ رہی ہیں لڑکے نہیں پڑھ رہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ آپ کسی بھی گھر نہیں, آپ کے بھائیوں کو دیکھ لو نا, کیا آپ تعلیم میں جتنے ایکسپرٹ ہے, آپ جتنے مارکس لاتے, آپ کے ساتھ بھائی بھی تو ہوگا گھر پہ, کیا وہ آپ کی اتنا پڑھائی میں دلچسپی لگاتا ہے؟ نہیں لگاتا. کیوں؟ دیکھو لڑکوں کو انڈرسٹوڈ ہے بھائی, پڑھو نہیں پڑھو, نوکری کرے یا نوکری نہیں بھی کرے, 5 لاکھ روپے تو ملنے ہی والے ہیں جہیز میں, ہے کہ نہیں؟ اب دیکھ رہے آٹو ڈرائیور بھی ہے تو 5 لاکھ میں جا رہا, جو نہیں دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. تو لڑکوں فکس ہو گئے لڑکے والے کہ پڑھے نہیں پڑھے, وہ ایگزام کے لیے پریپریشن کرنا, صبح 4 بجے اٹھ کے پڑھنا نہیں ہوتا بھائی. یہ سب چیزیں اپنے کو 4-5 لاکھ روپے آنکھ موچ کے دے دیتے ہو کوئی بھی بچے والے, کیوں اتنی محنت کرنے کا. لیکن لڑکیوں کو آپ دیکھ رہے کہ لڑکیاں کتنی محنت کر رہی ہیں. آج لڑکیاں کہاں نہیں ہیں, ہر جگہ لڑکی آگے ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو اب میرا سوال ایک ہی ہے, اس دور میں آپ دیکھ رہے کہ لڑکیاں تعلیم کے نام پر اتنی آگے آ چکی ہے کہ لڑکوں کو بازو کر دی ہو. اس کے باوجود بھی کیا لڑکی کی کوئی عزت ہے؟ آج لڑکی کا کوئی احترام ہے؟ اب آپ خود جواب دینا, لڑکی بوجھ ہے یا لڑکی رحمت ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں؟ اچھا سوچ لو, پھر بعد میں بات بدلنے والے ہیں آپ. لڑکی رحمت ہے یا لڑکی بوجھ ہے؟ کتنے لوگ بول سکتے ہیں؟ کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی رحمت ہے؟ اچھا سوچ لو, بعد میں آپ کا خود کا کلام آپ کی خلاف ہونے والا ہے, یعنی آپ کا سٹیٹمنٹ آپ خود پھر پلٹ کے بولنے والے ہیں کہ نہیں لڑکی رحمت نہیں ہے, لڑکی بوجھ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی رحمت ہے, کنفرم؟ ٹھیک ہے, ایکسرسائز کر کے دیکھو. ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہے, اچھا پڑھی لکھی لڑکی ہے, اچھی قابلیت والی لڑکی ہے, صرف گریجویشن کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے اس کے پاس, بلکہ اس کے پاس وہ نالج بھی ہے, اچھے اخلاق بھی اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے. اب اس لڑکی کا رشتہ آیا, کیا بغیر کچھ دیے کہ اس کی شادی ہوتی آج؟ کیا خیال ہے؟ بغیر پلنگ فرنیچر دیے کہ, بغیر اس لڑکے والوں کے 500 300 400 بھکڑ مہمانوں کو لڑکی کا باپ جب تک کہ کھانا نہیں کھلاتا, عالی شان فنکشن ہال میں, نارمل بھی نہیں, تو کیا اس وقت تک اس لڑکی کی شادی ہوتی؟ تو پھر آپ ہی تو بولے نا کہ لڑکی رحمت ہے, تو پھر یہاں رحمت کہاں نظر آ رہے بھائی؟ یہاں تو لڑکی بوجھ نظر آ رہی. دیکھو وہ لڑکی بیچاری 20-25 سال محنت کر کے پڑھتی, نہیں دیکھ رہے آپ؟ اتنی محنت کر کے پڑھ رہی, اپنے آپ کو اتنی قابل بنا رہی, وہ
اس کے باوجود بھی جب رشتہ آ رہا ہے تو کیا کوئی لڑکا یہ کہتا کہ نہیں بھائی لڑکی ویل کوالیفائڈ ہے, اچھے اخلاق کی ہے, بس کافی ہے اور کچھ بھی نہیں چاہیے؟ سنے آج تک کبھی؟ تو پھر آپ کی تعلیم کا فائدہ کہاں ہوا؟ آپ کا گریجویشن کا, آپ کا اتنا اعلیٰ تعلیم کا حاصل کرنا کچھ فائدہ تھا؟ کیا خیال ہے؟ دوسرا دیکھ لو, ایک اور لڑکی ہے, دیندار لڑکی ہے, 5 وقت نمازوں کی پابند ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے, بسا اوقات تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے, قرآن شریف کی تلاوت بھی کرتی ہے, بالکل نیک لڑکی ہے, کوئی غلط کام نہیں کرتی, کوئی بری کام نہیں کرتی, اور سب سے اہم بات پاک دامن لڑکی ہے, کسی کو چھیڑی نہیں, کسی کے پیچھے پڑی نہیں, نہ کوئی اس کے پیچھے پڑے, چونکہ آج کے دور میں پاک دامن کا ہونا تو بہت بڑی بات ہے نا, صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو ایسے ماحول میں جہاں ایک لڑکی ہے جو پاک دامن لڑکی ہے, اچھے اخلاق کی لڑکی ہے, دیندار لڑکی ہے, اب اس کے لیے بھی ایک رشتہ آیا, تو کیا بغیر کچھ دیے کہ اس لڑکی کی شادی ہوتی؟ بغیر جہیز, بغیر پلنگ, بغیر فرنیچر, ان کے لوگوں کو بغیر کھانے کے, اور سب سے اہم چیز گولڈ, بغیر گولڈ کے سونے کا, بغیر سونے کا, وداؤٹ گولڈ شادی کا تصور ہے؟ امیجنیشن ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے, آپ بولے اتنی دیندار لڑکی ہے, تو کیا اس دیندار لڑکی کی بھی شادی ہو رہی بغیر کچھ دیے کے؟ تو پھر آپ ہی تو بولے نا بھائی لڑکی رحمت ہے, تو یہاں لڑکی رحمت کہاں نظر آ رہی؟ اب لڑکی نظر آ رہی رحمت آپ کو, اب لڑکی کیا بن گئی؟ ہاں, بوجھ بن گئی نا. یہی تو وجہ ہے کہ آج کل دیکھتے بھی نا, ارے بچی کو اتنا کہیں کو پڑھا رہے تو کیا بولتے, کل کے دن کچھ بھی ہوا تو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتی انہیں. کتنے جگہ نہیں سنے آپ؟ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتی بھائی انہیں. اس کا مطلب خود والدین کو بھی پتا ہے 5 نہیں 10 لاکھ ملنے کے باوجود بھی صحیح بکرا ملتا گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی کچھ بھی اوپر نیچے ہو سکتا. بچی کو 4 پڑھائی پڑھا دیے, اپنے پیروں پہ جی لیتی. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو بھائی آپ ہی تو تھوڑی دیر پہلے بولے کہ لڑکی رحمت ہے, تو کیا ان تمام اگزامپل سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ لڑکی رحمت ہے؟ ہاں, لڑکی بوجھ ہے. اچھا یہ چیز ماننے کے لیے تیار ہے پھر آپ بوجھ ہے, آپ برڈن ہیں آپ کے پیرنٹس کے اوپر, مانتے؟ اب میرا تیسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک لڑکی اتنی قربانی دے رہی, بھائی کیا قربانی ہے کہ وہ اپنے گھر کو, اپنے گھر کی یادوں کو, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک اجنبی مرد کے پاس جا رہی ہے کہ نہیں؟ لڑکی جاتی یا لڑکا ادھر آتا؟ رائچور میں کیا چلتا؟ لڑکا آتا شاید, آواز کس کی بھی نہیں آ رہی, تو کیا ہے, لڑکی چلے جاتی. اب ذرا امیجن کرو آپ, ایک لڑکی اتنی محنت سے 25 سال کیریئر کے اوپر پورا فوکس دے کے پڑھ رہی, اور اس کا باپ بیچارہ 25 سال لڑکی کی تربیت کر رہا ہے, لڑکی کی پرورش کر رہا ہے, اس لڑکی کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائس بھی کر رہا ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ 25 سال کے بعد جب اس بچی کی شادی کر رہا ہے, تو اب اس بچی کی قربانی دیکھو. سسرال جاتی ہو تو اپنے شوہر کا خیال کرنا ہے کہ نہیں؟ ہونے والے بچوں کی تربیت کرنا, ان کا خیال کرنا ہے, سسرال والوں کا خیال کرنا ہے. ٹائم پہ چائے نہیں ملی تو سسرے صاحب گالی دے دیتے, وہاں رکھے سو برتن فوری نہیں ہٹائے تو ساسو ماں گالی دے دیتے, گاڑی کی چابی ڈھونڈ کے نہیں دیے دیور بھی آ کے آپ کچھ گالی دے دیتا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اتنی قربانی دینا ہے. اچھا اتنے سب کام کرنا ہے, ویکلی ہالیڈے ہے, کیا خیال ہے؟ ویکلی ہالیڈے, منتھلی پیمنٹ ہے نہیں ہے, آفٹر 60 ایئرس ریٹائرمنٹ ہے نہیں ہے. آپ سوچنا کیوں نہیں چاہتے کہ ایک لڑکی اتنی قربانی دے رہی ہے کہ اپنے ماں باپ کو, اپنی گھر کی یادوں کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لیے سسرال کے پاس جانا ہے, اور وہاں جا کر ان کی خدمت کرنا, ہونے والے بچوں کی خدمت کرنا, سسرال والوں کی خدمت کرنا. ویکلی ہالیڈے نہیں ہے, منتھلی پیمنٹ نہیں ہے, ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. تو ایسی لڑکی کو تو وداؤٹ سنگل 1 روپی کے شادی کرنا چاہیے. صحیح ہے, لیکن کیا پاسبل ہے؟ کیا ہوتا ہے آج کے دور میں شادی؟ نہیں ہوتی. تو اب یہاں ہر آدمی تو یہی کہتا ہے کہ نہیں ہم لوگ کیا کرنا, نہیں آپ ہی تو اصل مجرم ہے نا, آپ لوگ منہ نہیں کھولتے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, آپ کے خاندان کے بڑے بیٹھ کر بارگیننگ کرتے, آپ کی ریٹ فکس ہو جاتی ہے, وہ چلے جاتے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے آپ؟ شادی کے وقت لڑکی خاموش ہو جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. آج کل تو کیا چل رہا ہے, آج کل تو رشتہ دیکھنے کے لیے آتے نا,
اکثر لڑکیوں کو اسپیکٹیکلس ہے, لڑکی نہیں, لڑکوں کو بھی, لڑکے بھی کچھ کم نہیں ہیں, لڑکے بھی اندھے ہیں پورے کے پورے. لیکن سوال اتنا ہے, آزادی دیکھو لڑکیوں سے کیسے چھین لی جاتی. لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آ گئے, بیچاری لڑکی کئی دن سے اسپیکٹیکلس یوز کر رہی. بعض لڑکیوں کا تو پوائنٹ اتنا زیادہ ہوتا کہ اگر چشمہ نکال دو تو اس کو پورا بلر نظر آتا ہے. لیکن پیرنٹس کیا کرتے, رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تو کمرے میں سے محترمہ کو لے جانے سے پہلے بچی کے چشمہ ہٹا دیتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں. اب وہ بیچاری جاتی, بچے کو دیکھ لیتے بیٹھتی شرماتے ہوئے, بسا اوقات تو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ بھی نہیں سکتی اس کو. شادی کے بعد جب چشمہ لگا کے دیکھتی, یہ زندگی پورا رو لیتے بیٹھتی. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھو کتنی جگہ آپ کے رائٹس ٹوٹے جا رہے ہیں, کتنی جگہ. تھوڑی دیر کے لیے اگر میرے کو غلط موبائل مل گیا, موبائل فون خریدنے گیا, صحیح ویریفیکیشن نہیں کر لیا, لا لیا, استعمال کرا, آپریٹنگ پسند نہیں آیا, آپشن ہے نا بھائی چینج کرنے کا. گاڑی خرید لیا, سمجھ چلا رہا ہوں میں, سمجھ میں نہیں آ رہی گاڑی میرے کو, آپشن ہے چینج کرنے کا. اب شادی کر کے آپ آگے, آپ دیکھ رہے کہ آپ کے آئیڈیل کا لڑکا ہی نہیں ہے, آپشن ہے موبائل اور بائک چینج کرنے سے چینج کرنے کا نہیں ہے. پلٹ کے ماں باپ کے پاس جا سکتے ہیں, کیا کرو, زندگی پوری گھٹ گھٹ کے مر جاؤ, بس ختم. کتنے لوگوں کے پاس نہیں دیکھ رہے بھائی آپ؟ ریالٹی ہے یا خوابوں کی باتیں کر رہا ہوں میں؟ اب یہ تمام چیزوں کو روکنا ہے تو آج کے بعد آپ کو منہ کھولنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں منہ نہیں کھولتی, 100% منہ کھولتی. پرابلم یہ ہے رائٹ ڈائریکشن میں منہ نہیں کھولتا. جہاں منہ کھولنا ہے وہاں خاموش بیٹھ جاتے, جہاں منہ نہیں کھولنا ہے وہاں منہ کھول کے جھگڑے پیدا کر دیتے. شادی سے پہلے لڑکی کو منہ کھولنا ہے, اپنے پیرنٹس کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو منہ کھول کے بتانا ہے. آپ لوگ خاندان کے بڑے سمجھتے کیوں نہیں میری بات کو؟ میں پوری زندگی بھر کے لیے ان کے گھر جا رہی ہوں بھائی, اس کے باوجود میرا باپ کیوں خرچ کرے گا بھائی؟ ٹھیک ہے میرا باپ لکھ پتی نہیں کروڑ پتی بھی ہوگا, لیکن وہ آدمی میری قابلیت ہونے کے باوجود, میرا دیندار ہونے کے باوجود بھی وہ مجھ سے شادی نہیں کر رہا ہے. تو وہ تو شادی آپ کے ذریعے سے آنے والے پیسوں سے شادی کر رہا ہے نا. خوبصورت لڑکی ہے, خوبصورت لڑکی بھی ہے, لیکن اگر 5 لاکھ نیٹ کیش نہیں دیں گے شادی ہوتی کیا؟ پلنگ فرنیچر نہیں دیے شادی ہوتی؟ ان کے 300-400 باراتی کو کھانا کیا انتظام نہیں کریں گے, کھانا نہیں کھلائیں گے, شادی ہوتی؟ تو پھر شادی وہ آپ سے کر رہا ہے یا آپ کے ذریعے سے ملنے والے رقم سے کر رہا ہے؟ ہاں, تو آپ کی عزت ہے وہاں. آپ کی عزت تو یہ ہے, آپ کی عزت تو ایک لڑکا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں انکل مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بچی کی طرف سے, آپ پوری زندگی بھر کے لیے آپ کی بچی کو میرے حوالے کر رہے ہیں نا, یہی سب سے بڑا تحفہ ہے میرے لیے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ والدین کیا کرتے, ان کے بجٹ میں جو مل گیا اس کو لا کے شادی کر کے چلے جاتے. زندگی پر رونے والی کون؟ لڑکی ہے. اسی لیے میں کیا کہہ رہا ہوں, شادی سے پہلے منہ کھولنا ہے, منہ کو بند کرنا نہیں ہے. منہ کھول کے اپنے گھر والوں کو, گھر کے ذمہ داروں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو سنانا ہے. میں ہرگز ایسے لڑکے سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے, ایسے لڑکے کو امیجن بھی نہیں کر سکتی. جو مجھ سے شادی کر رہا ہے تو میری قابلیت کی بنیاد پہ شادی نہیں کر رہا ہے, وہ مجھے لائک کر رہا ہے تو میرے ایبلٹیز کی بنیاد پر مجھے لائک نہیں کر رہا ہے, میرے پیچھے آنے والے مال دولت جہیز پلنگ فرنیچر کی بنیاد پہ مجھے سلیکٹ کر رہا ہے. ایسے آدمی کی زندگی بھر بیوی بن کے رہنے سے بہتر ہے اور 3-4 سال میں انتظار کر لیتی. یہ جملہ کہہ سکتی کوئی لڑکی نہیں ہوتی, یہ ہمت نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا معلوم؟ آپ سنتے بھی ہیں نا, فلاں جگہ لڑکی جل کے مر گئی, سنیں فلاں جگہ لڑکی سمندر میں کھود کے خودکشی کر لی. یا اکثر سنتے آپ گیس بلسٹ ہو گیا, مرنے والی کون رہتی؟ بہو رہتی نا. کبھی ساس مری سنے نہیں سنتے آپ. شوہر مرا کبھی سنے نہیں سنتے. سسر جی مرے کبھی سنے آپ نہیں. اچھا میری باتوں کو آپ اگر سیریس نہیں لیں گے, یہ جو لڑکیاں گیس بلسٹ ہوا مر گئی, سابرمتی کے سمندر میں کود کے مر گئی, اپنے آپ کو لٹکا کر مر گئی, یہ پورے لڑکیاں کون ہیں؟ وہ کوئی ان پڑھ لڑکی نہیں ہے, یہ سب لڑکیاں تعلیم یافتہ ہے. یہ سب کل تک آپ کی طرح ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی, اسی طرح کلاسز میں بیٹھتی تھی, اس کے بھی خواب تھے, اس کے بھی امیجنیشن تھے, اس کے برائٹ فیوچر کو لے کر وہ بھی بہت کچھ سوچتی تھی. پرابلم کیا ہوا کہ وہ منہ نہیں کھولی شادی کے وقت.
نہ اپنے گھر میں منہ کھولی, شادی کی بات چیت کے وقت اپنا منہ کھولی, بس گھر کے بڑے بارگیننگ کر دیے, ان کے بجٹ میں جو بکرا مل رہا تھا خرید کے لا لیے, بس ختم, ان کے حوالے کر دیے. اب وہ لڑکی زندگی پر گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی. جس دن اس کو زندگی سے تنگ آ جاتی, کیا کرتی اس دن؟ اپنے آپ کو لٹکا کے مر جاتی. اگر آپ میری باتوں کو سیریس نہیں لیں گے تو 10 سال کے بعد ملیں گے تو آپ کا بھی حال وہی ہوگا. ان لڑکیوں کا سوچو جو نہ ماں باپ کے پاس آ سک رہی اور نہ مر سک رہی, اس کی زندگی روزانہ کی موت ہو رہی اس کی. یقین نہیں آتا, خود آپ کے خاندان میں کئی لوگ ایسے ہیں. لڑکی اچھی پڑھی لکھی ہے, آپ جا کر پوچھتے بھی ان کی حالت, خالی جا کے 10 منٹ ایسا دیکھو, ان کو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ایسا دیکھتے ہی ائی کیا باجی کیسے ہو گئے تم, کتنے جگہ نہیں سنتے. خود آپ کے سہیلیوں کا دیکھ لو, کتنے لوگ نہیں سنتے, ائی زرینہ تو کالج میں کیسی تھی, کتنے ٹاپ تھی, کتنی ایکٹیو تھی, کتنی چالاک تھی, یہ کیا تیری حالت کیسی ہو گئی, یہ خوبصورتی کم ہو گئی, جسم خراب ہو گیا, پورا مائنڈ سیٹ. اب جان دے نہ کو کچھ ہو گئی زندگی میری. سنے نہیں سنے بھائی, یہ سب نیچرل ہے, یہ ہو رہا ہے ہر گھر میں. غلطی لڑکی کی ہے, لڑکی منہ نہیں کھولتی, منہ بند کرتی, بلکہ کیا کرتی ہے, ابھی رشتہ دیکھنے کے لیے جب لڑکا آتا تو لڑکی کیا کرتی, خوب میک اپ میں سج دج کے اپنے آپ کو, اپنے سر کو نیچے جھکا کے خاموش شرماتے بیٹھ جاتی. خاندان کے بڑے ڈیل کر کے لڑکیوں کو بھیج دیتے. آج کے بعد یہ ٹرینڈ چینج کرو, میری بات کو یقین کرو. اگر آپ تعلیم یافتہ ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, تو کم سے کم بازو والے کے حقوق کے لیے لڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ارے آپ کے حق کے لیے لڑو نا, ورنہ پھر آپ کے یہ سرٹیفکیٹس, آپ کی یہ پڑھائی کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا حق چھینا جا رہا ہے, آپ کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, آپ کو بوجھ کہا جا رہا ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ منہ نہیں کھول رہے, تو پھر آپ کے ان پڑھائی کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ کو سوچنا ہے. تو آپ کو منہ کھولنا ہے, گھر والوں کو, گھر کے رشتہ داروں کو, خاندان کو بتا دینا ہے سیدھا سیدھا, میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی. یہ اور بات ہے, آپ کے اس طرح کے جملے بولنے سے آ کے پھولوں کا ہار نہیں ڈالیں گے. ارے بچی تو ایک اچھی بات بولی بھائی, ٹھیک ہے پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں ہے بات کی بات ہے, لڑکی تو صحیح بات بولی, پھولوں کا ہار نہیں ڈالتے, ٹوکتے آپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں. ایسا بولے تو پوری زندگی پر بیٹھ جانا پڑتا, ڈرا کے بٹھا دیتے آپ کو, آ کے آپ کی امی جان کو چڑھا دیتے, کیا بچی کیا باتیں کر رہے ہیں, ابھی ایسے باتیں کر رہی, سسرال جانے کے بعد کیا کرتی دیکھو ذرا. سب بولتے ہیں, ان کو ایک ہی بات بولو, بھائی آپ خاندان کے بڑے ہو کر ایک رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا سکتے, جانے والی مجھے گائیڈ نہیں کر سکتے, میرا سپورٹ نہیں کر سکتے, نہیں کرو, خاموش تو بیٹھو, فتنہ مت کرو. میرا جو فائٹ کرنا میں کر لیتی, مدد اللہ کی طرف سے مل جاتی میرے کو. اگر اتنا بھی ایمان نہیں رکھیں گے, اتنا بھی ٹرسٹ اللہ پہ نہیں رکھیں گے, اگر اتنی بھی کوشش آپ نہیں کریں گے, تو میری باتوں کو لکھ لو آج کہ 5 سال کے بعد آپ کی زندگی وہ ہونے والی ہے 100%. یہ اور بات ہے, شاید نہیں مریں گے آپ, لیکن کیا وہ زندگی موت سے زیادہ نہیں ہے؟ موت سے بھی کوئی کم ہے؟ روزانہ کا ٹارچر, روز کے تانے برداشت کرنا, روز کے گالیاں کھاتے بیٹھنا, مسکراتا ہوا ہسبینڈ نہیں, اچھی گفتگو کرنے والے سسرال والے نہیں, سب سے اہم چیز تو آپ کے برابر کا میچ نہیں ہے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, تو کیا وہ زندگی بہتر ہے؟ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ منہ کھولو. اچھا جہاں منہ نہیں کھولنا ہے وہاں تو محترمہ منہ کھول کے جھگڑے پیدا کر دیتے ہیں, معلوم آپ کو. شادی کے بعد سسرال کی زندگی میں اپنے منہ کو جتنا بند رکھتے, شادی شدہ زندگی اتنی کامیاب گزرتی ہے. میرڈ لائف اتنا زیادہ سکسیسفل کے ساتھ جرنی کرنے لگتا ہے. شادی کے بعد جتنا زیادہ منہ بند کریں گے, وہاں منہ بند کرتے ہیں نا, نہیں مائک کے کو خاموش بیٹھنا جی, سنتے نہیں سنتے. ارے ساس بوڑھی ہے, پکارتی چلاتی, کتنا ہے, ہارڈلی 5-10 سال کی بات ہے نا, اس کے بعد تو راج آپ کو چلانا ہے. وہاں خاموش نہیں بیٹھتے نا, قدم قدم پہ منہ کھولتے. تم کچھ بھی کہیں کو نہیں پوچھ رہے تمہارے امی کو, تمہاری امی کل ایسا بولے, تمہاری بہن کل ایسا بولے, ادھر دم کر دیتی باتیں کر 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 کے. اگر ساسو ماں ذرا ایک بات بول دیے, تھوڑی دیر کے لیے بہرے بن جاتے, خوشحال شادی شدہ زندگی گزرتی. وہاں کیا کرتے, منہ کھول کے جھگڑا کر دیتے, خود بھی ٹینشن میں آ جاتے, ہسبینڈ کا بھی پیس ختم کر دیتے لائف کا. وہاں تھوڑا اگر منہ بند کرتے, تھوڑی دیر کے لیے بہرے بن جاتے, ہسبینڈ تو سب واچ کر رہا ہے نا, اس کو تو پتا ہے کون وفادار ہے کون چالاک ہے, سب دیکھ رہا ہے وہ. وہاں کیا کرتے, منہ کھول کے جھگڑے پیدا کر دیتے. لیکن شادی سے پہلے منہ کھولتے, بات کرتے, گھر والوں کو اپنی بات منواتے, تو وہاں اپنا برائٹ فیوچر بنا سکتے تھے. وہاں خاموش گونگے بن جاتے, وہاں پہ منہ کھلتے نہیں, وہاں پہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے.
آج کے بعد یہ عہد کر کے اٹھو یہاں سے کہ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی ہمارے لیے اگر رشتے کی بات چیت ہوتی تو آج ہی گھر جانے کے بعد گھر میں فیصلہ سنا دیں گے کہ امی ابو جب کبھی بھی مجھے شادی کرنا تو سنگل 1 روپی کا خرچ آپ کا نہیں ہونا. ابو 25 سال تک آپ نے میرے اوپر خرچ کیا ہے نا, انف, اب اس کے بعد آپ کا خرچہ شادی کے نام پر نہیں ہوگا. جو لڑکا مجھ سے میری قابلیت کی بنیاد پر شادی کرے گا, مجھ سے میری دینداری کی بنیاد پر شادی کرے گا, تو ایسے لڑکے سے ہم شادی کریں گے, ورنہ 3-4 سال انتظار کر لیں گے. وہ 3-4 سال کا انتظار کرنا بہتر ہے جلدی بازی کی چکر میں ایسے لڑکوں کے پیچھے چلے جا کے زندگی بھر رونے سے بہتر ہے. دوسری اہم چیز غور کرو, آپ کو آپ کے والدین کے اوپر رحم نہیں آتا؟ کیا ہے؟ آپ کو آپ کے والدین کے اوپر رحم نہیں آتا؟ اگر رحم آیا ہوتا آپ کم سے کم اپنے والدین کا سوچ کے منہ کھولتے. ارے بھائی وہ باپ کی کیا قربانیاں ہیں, سوچو نا ذرا ایک بار آپ کے لیے. وہ باپ اتنی قربانیاں دیتا ہے کہ اگر بچے پیدا ہوئے اب انہیں اس کی زندگی نہیں جیتا, کس کے لیے جیتا؟ بچوں کے لیے جیتا. اس میں بالخصوص باپ بچیوں کو اتنا زیادہ پیار کرتا ہے, اتنا زیادہ چاہتا ہے کہ ضرورت پڑی تو لڑکے کو کوئی چیز نہیں دلائے گا. لڑکی کے معاملے میں کیا خیال ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی. دلاتا نہیں دلاتا ہے؟ دونوں بھی شرارت کرے, لڑکا بھی شرارت کرا, لڑکی بھی شرارت کری, بچے کو 2-4 ٹوک دیتا, لڑکی کو مارتا ہے نہیں. ارے ماں اگر گالیاں دی تو اس کا منہ مچاتا بیچارہ باپ. آپ کو کیوں رحم نہیں آتا بھائی آپ کے باپ کے اوپر؟ وہ باپ سب کچھ کرتا ہے آپ کے اوپر. بعض والدین تو ایسے ہوتے کہ عید کے موقع پر اگر پیسے نہیں ہوتے تو خود تو کپڑے نہیں بنائے گا, لیکن اپنی گڑیا کے لیے کیا خیال ہے؟ بناتا نہیں بناتا ہے. ارے آپ کیوں نہیں سوچ رہے اپنے والدین کا؟ وہ آپ کی پیدائش کے بعد اپنی زندگی نہیں جیتا ہے, اپنے خواہشات اپنے خواب کو دفن کر دیتا ہے. اب بس اپنی بچی کے لیے جینا شروع کرتا ہے, اپنی بچی کے لیے کماتا ہے, بچی کے خواہشات پورے کرنے کے لیے خود کو کمپرومائز کرتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اگر آپ کو اس باپ کے اوپر رحم آتا, کم سے کم آپ سوچے ہوتے کہ ایک لڑکا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ میرے باپ کو کنگال کر کے چلے جا رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے. آپ کے خاندان میں, آپ کے فیملیز میں اونلی 5-10% لوگ ہیں. کتنے؟ اونلی 5-10% ہے جو واقعی خوشی سے لاکھوں خرچ کر سکتے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اگر کل ان کی بچی کا رشتہ آیا تو بالکل خوشی کے ساتھ 5 لاکھ 10 لاکھ واقعی خرچ کریں گے وہ لوگ. لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے پرسنٹیج کے؟ اونلی 5-10%. ریمائن لوگ کیا کریں گے اپنی بچی کی شادی کے لیے؟ سود پہ قرضہ نہیں لاتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے جائیداد, پراپرٹیز, فلیٹ یا پلاٹس بیچ کر شادی نہیں کرتے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اکثر لوگوں کو نہیں دیکھتے اپنی بیوی کا سونا بیچ کر یا رہن پہ رکھ کر اپنی بچی کی شادی میں خرچہ کرتے. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ اچھا, جن کے پاس بیچنے کے لیے پراپرٹیز نہیں ہیں, جن کو کوئی سود پہ پیسہ بھی نہیں دیتا, وہ لوگ مسجدوں میں جا کر یہ لوگوں سے چندے مانگ کر پیسے نہیں لاتے؟ لا رہے نہیں لا رہے؟ تو بھائی یہ تو آپ کے لیے ذلت والی بات ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں, میں تعلیم یافتہ ہوں, میں رحمت ہوں. آپ کتنے جگہ نہیں سنے غریب لڑکی کی شادی ہے کچھ چندہ کرتے چلے جائیے؟ سنے نہیں سنے آج تک؟ خاندانوں میں بھی سنتے نا. نہیں, پورے خاندان کے لوگ دال لے کے شادی کر دیے بھائی بچی کی. سنے تو کیا جب اس بچی کے نام پر بھیک مانگا گیا اس بچی کی عزت باقی رہی؟ کیا خیال ہے؟ اس بچی کی عزت باقی رہی؟ نہیں نا. تو پھر اس بچی کا اتنا تعلیم یافتہ ہونا, اس بچی کا اتنا دیندار ہونا پریکٹیکلی کچھ فائدے کا دکھا آپ کو؟ آواز ہی نہیں آ رہی. ہاں, تو آپ سوچنا کیوں نہیں چاہتے بھائی؟ آپ کے والدین آپ کے لیے زندگی بھر کی قربانیاں کر رہے, لیکن جب آپ کی ایک شادی ہوتی, ایک بچی کی شادی میں اس کی پوری زندگی کنگال ہو جاتی. 5 سال 10 سال کی ہارڈ اننگز جو بھی منی تھا نا, پورا کہاں چلے گیا؟ پورا بچی کی شادی میں چلا گیا. اب وہ بیچارہ بوڑھا ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ یا تو جا کر بیٹوں کو بھیک مانگ لینا. نہیں دیکھ رہے گھروں میں آج بھائیاں کتنا ستاتے باپ کو پیسے دینے کے لیے؟ جس کے پاس بیٹے نہیں ہیں یا بیٹا دے رہا ہے نہیں, انہیں کیا کرنا؟ جا کے مسجدوں سے پیسے مانگ لینا, یا نہیں تو گورنمنٹ جو سینئر سٹیزن کی پینشن دیتی نا اس پینشن پہ زندگی گزارنا. اگر آپ کو احساس نام کی کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ سوچتے تھے ارے میرے باپ 25 سال تو میرے لیے سب کچھ کر دیا بھائی, بس کافی ہے. شادی کے نام پر اگر میرے باپ کو کنگال ہونا پڑ رہا ہے,
شادی کے نام پر میرے باپ کو لاکھوں کا قرضہ کرنا پڑ رہا ہے, شادی کے نام پر اگر میرے باپ کو ان کے سیونگز کو پورے اسپائل کرنا پڑ رہا ہے, تو پھر مجھے ایسی شادی نہیں چاہیے اور مجھے ایسا لڑکا بھی نہیں چاہیے. ایسے لڑکوں کو تو ذلیل کرنا چاہیے آج کے دور میں, ہے کہ نہیں؟ لیکن تم لوگ, میں بتا رہا ہوں نا, آپ لوگ گونگے بن کے بیٹھ جاتے, اپنے والدین کو آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتے آپ لوگ. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آج کے بعد کیا کرو, ٹرینڈ چینج کرو. پورے خاندان میں لوگ آپ کے نام کے ساتھ آپ کی آئیڈینٹی لگ جانا. سمینہ, ارے وہ پاگل سمینہ رے, وہ شادی کی بات لے کے بیٹھتی نہیں, میرے کو سنت پہ شادی کرنے والا ہونا, میں جہیز نہیں دیتی. وہ بچی کی بات کر رہا ہوں میں. آپ کی آئیڈینٹی لگ جانا اس طرح سے کہ اللہ کے رسول کو لقب نہیں لگا. دیکھو رسول اللہ کو کیا لقب لگا تھا جب انہوں لوگوں میں وہ کام کر رہے تھے جو لوگوں میں نہیں تھا. اس دور میں شرک کامن تھا نا. اللہ کے رسول کیا کرے, شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے. تو لوگ پھولوں کا ہار ڈالے, کیا کرے؟ مجنوں مطلب کیا ہے؟ دیوانہ, پاگل, شاعر. کس کو بولے بھائی؟ اس آدمی کو بولے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے. تو آپ اور میں نبی سے بڑے؟ کیا خیال ہے؟ جب ہمارے نبی رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے تھے تو لوگ پھولوں کا ہار نہیں ڈالے. لوگ بولے کہ یہ پاگل ہے, لوگ بولے کہ یہ دیوانہ ہے, لوگ بولے کہ یہ مجنوں ہے. لوگ تو باضابطہ رکاتے تھے اللہ کے رسول کے پاس, لوگ نہیں جانا بول کے. تو جب آپ اگر کوئی رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے تو لوگ آپ کو تانے دیں گے, لوگ آپ کو القاب لگائیں گے, ناموں سے پکاریں گے. تو یہ فکر کرنے والی بات نہیں ہے, یہ خوش نصیبی کی بات ہے. چلو بھائی رسول اللہ کے وے پہ جا رہی ہوں میں, اللہ کے رسول کو بھی لقب لگا, میرے کو بھی لقب لگا. تو یہ ٹرینڈ تم کو سیٹ کرنا ہے. آج گھروں میں کیا ہوتا, اگر آپ کو رشتہ دیکھنے کے لیے آنے کے بعد وہ لڑکے والے واپس ان کے گھر کو نہیں جاتے, آدھے خاندان کو پتہ چل جاتا, ارے زرینہ کو آئے کہتے حیدرآباد سے بچے والے. سنتے نہیں سنتے؟ اس کے بعد کیا ہوتا, شام میں یا تو قریبی رشتے دار گھر پہ آ جاتے, اچھا کیا ہوا, وہ بچی کو دیکھنے کے لیے آئے تھے, کہتے کیا ہوا آپا, پوچھنا شروع کرتے. اب تمہارے امی کیا بولتے, جب ہو آئے تھے لیکن وہ لوگ 5 لاکھ پوچھے تھے, ہمارا اتنا بجٹ نہیں تھا, ہم بولے 3 دے سکتے ہم, چونکہ آپ 3 کے علاوہ پھر کھانا بھی تو دینا ہے, اس کے 3-4 لاکھ, سونے کے 3-4 لاکھ, یہیں 8 لاکھ کا بجٹ ہو جاتا. ہم بولے صرف 3 لاکھ دے سکتے. وہ لوگ نہیں مانے. پھر کیا ہوا, رشتہ کینسل کر دیا. وہ جو آئے تھے گھر کو رشتے دار, انہوں وہ جو ڈیمانڈ کرے, جو آپ کے والدین کے مال کو اسپائل کرنے والے تھے, ان کو برا نہیں بولتے. معلوم انہوں کیا کرتے معلوم, بھائی کر دینا تھا آپ, 5 لاکھ تو بہت کم میں پڑا آپ کو. وہ جو اپنی سمینہ ہے نہیں, اس کی شادی میں تو 10 لاکھ روپے دینا پڑا ان لوگوں کو. 5 لاکھ روپے بہت کم ہے آج کے دور میں. جو بھی ہے دے دو. بچی کو کتنے دن گھر میں بٹھا لیتے, کون بولنے والے؟ آپ کے رشتے دار ہیں بھائی. یہ لوگ آ کے پورے کاڑیاں کر کے چلے جاتے ہیں آپ کے گھروں میں. خود آپ کے خاندان میں جو جتنا قریب کا ہے انہیں اتنے زیادہ کاڑیاں کرتا. یہ بات لکھ کے جاؤ, آج خاندان میں جو جتنا قریب کا ہوتا انہیں اتنے زیادہ کاڑیاں لگاتا, انہیں اتنے زیادہ انگار لگا کے چلے جاتا گھر میں. پھر اپنے جگہ ایسے باتیں کرتا لوگوں کے سامنے جیسا کہ انہیں آپ کا ہمدرد ہے, ویل وشر ہے, ایسا بات کرتا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے, لیکن ریالٹی میں انہیں کاڑیاں لگا کے پورا خراب کر کے چلے گیا ماحول. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو اب آپ کیا کرنا, ٹرینڈ چینج کرنا. آپ جب گھر پہ پوچھنے کے لیے کوئی آتے, امی جواب دینے سے پہلے آپ جا کے پوچھنا, ہاؤ آنٹی آئے تھے وہ لوگ رشتہ دیکھنے کے لیے, میں ان کو واپس بھیجا دی. کیوں؟ تو میں بولی کہ ارے میں اس کے گھر پوری زندگی بھر کے لیے جا رہی, اس کی خدمت کرنا ہے, اس کے بچوں کی خدمت کرنا ہے, ان کے والدین کو دیکھنا ہے. ہفتے میں تو چھٹی نہیں دیتا میرے کو نے, مہینے میں تو کوئی پیمنٹ بھی نہیں ہے, ریٹائرمنٹ بھی نہیں ہے. جب اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے میں جا رہی ہوں تو میرے علاوہ بھی اسے کچھ اور چاہیے تھا. کہتے پلنگ بھی چاہیے تھے, بول رہا ہے فرنیچر بھی. اچھا وہ بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے وہ لوگ, بولے بولے تمہاری خوشی سے جو دینا ہے دے دو. میں بولی میرے سے شادی کرنا تو دور کی بات ہے, میرے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تیری اوقات نہیں ہے, نکل جائے یہاں سے. بھگا دی میں ان کو. جب سے تم یہ بولنا شروع کریں گے تب جا کر آپ کی برانڈ ویلیو بنے گی سماج کے اندر. آپ کیا چیز ہے سماج سمجھنے تک 5-10 سال لگتے, وہ 5-10 سال تک تو گالیاں ملیں گی آپ کو. تو کیا ہونے والا ہے بھائی آپ کا؟ آپ کے حق کے لیے لڑ رہے نا. ہم تو گاؤں گاؤں گھوم کے لوگوں کے حق کے لیے لڑ رہے. یہاں میں آپ کو وہ بھی کام کرو نہیں بول رہا ہوں بھی. دوسروں کی زندگیاں بچاؤ, جا کے دوسروں کے بارے میں تم بات کرو نہیں بول رہا ہوں میں بھی. میں تو بول رہا ہوں بھائی اپنے لیے بات کر کے اپنے گھر کو بچا لو نا. اپنے والدین کا پیسہ چلے جانے سے بچا لو نا, اپنے والدین کو قرض دار ہونے سے بچا لو نا. کیا کر سکتے ہے؟ امید سوچ لو آپ, ورنہ اس سے بھی دلچسپی کی بات ہے.
والدین تو اتنا خرچہ کر رہے ہیں نا, لاس ہو رہا نہیں ہو رہا ان کا, فائنینشلی تو بینکرپٹ ہو جا رہے ہو, یا تو ان کو قرضے ہی کرنا ہے پوری زندگی پر ادا کر لیتے بیٹھنا ہے, یا نہیں تو کوئی پراپرٹی بیچنا ہے. لیکن اس سے بھی دلچسپی کی بات کیا ہے, یہ لوگ کس کی شادی میں کیے؟ آپ کی شادی میں نا. سنے نہیں سنے؟ بڑی بچی کی شادی میں 5 لاکھ کا خرچہ آیا تھا, بول لیتے نا دوستوں کو. دوسری بچی کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ آیا. چھوٹی کی شادی کرا تو بہت مہنگائی بڑھ گئی تھی نا, بچے والوں کی بھی ڈیمانڈ بہت تھے, 15 لاکھ کا خرچہ آیا. سنیں, اب اگر واقعی آپ لوگ عقل مند ہے, واقعی آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہے, تو کم سے کم میرا یہ سبجیکٹ تو بھی آج سمجھ کے چلے جاؤ. کیوں بول رہا ہوں میں؟ آپ کے اوپر تو الزام لگا نہیں لگا کہ بچی کی شادی میں 5-10 لاکھ روپے کے خرچہ ہو گئے, بچی کی شادی کی وجہ سے قرضہ کرنا پڑا, بچی کی شادی کی وجہ سے پراپرٹی بیچنا پڑا. یہ جملے کامن ہے نا, سنے ہوں گے نا آپ بھی. اب میرا سوال ایک ہی ہے, وہ لوگ آپ کو کہہ رہے کہ آپ کے نام سے 10 لاکھ 5 لاکھ 15 لاکھ کا خرچہ ہوا, تو کیا اس شادی میں سنگل 1 لاکھ روپی نیٹ کیش آپ کو پہنچا؟ یہ وہ جو بہنوں کو جا کر پوچھو جن کی شادی میں 10 لاکھ کا خرچہ ہوا, باجی 10 لاکھ خرچہ کرے تھے نا ابو آپ کی شادی میں, کیا ایک 2-3 لاکھ روپے ہے آپ کے پاس ابھی؟ رہنا دور کی بات ہے, 1 لاکھ روپی بھی ان کو نہیں پہنچا, تو پھر کس کو گیا پیسہ؟ کین یو امیجن؟ وہ پیسہ گیا شادی خانے والے کو, صحیح ہے, وہ پیسہ گیا باسمتی چاول والے کو, وہ پیسہ گیا گوشت کے بیپاری کو, وہ پیسہ گیا فنکشن ہال والے کو, وہ پیسہ گیا ویڈیوگرافر کو, وہ پیسہ گیا بیوٹی پارلر والے کو, وہ پیسہ گیا کلاتھ کے مرچنٹ کو, وہ پیسہ گیا گولڈ کے مرچنٹ کو, وہ پیسہ گیا کیٹرنگ والوں کو, پکوان کرنے والوں کو, وہ پیسہ گیا سروس کرنے والوں کو, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی شادی کے نام پر 5 لاکھ 10 لاکھ کا جو آپ کے بابا خرچ کرے وہ آپ کو بھی نہیں دیے نا. چلو آپ کے ہاتھ پہ دیے ہوتے, بیٹا کل میں زندہ رہتا نہیں رہتا نہیں معلوم, یہ 10 لاکھ روپے شادی کے نام پہ تیرے کو دے رہا ہوں, تو چھپا لے, کل کے دن برے حالات آئے تو اس کو خرچہ کر لینا. ایسا دیے آپ کے ہاتھ پہ؟ نہیں نا بھائی, آپ کے ہاتھ پہ تو 1 لاکھ بھی نہیں پہنچا. آپ کے نام پہ جو پیسہ خرچہ ہوا وہ تو کسی اور کے کاروبار کو پروفٹ دلایا گیا, کسی اور کے کاروبار کے لیے ان کو ڈیولپ کیا گیا. نہیں دیکھ رہے, یہ 10 قسم کے جو نام بتایا میں, پورا پیسہ تو ان کے اوپر خرچہ ہوا نا, آپ کے اوپر کہاں خرچہ ہوا؟ آپ کو تو سنگل 1 روپی بھی نہیں ملا. بڑی مشکل سے جو 5 تولے 10 تولے کا سونا بھی آپ کو ملا تھا, کیا کل سے شادی کے بعد وہ سونے کے اوپر, گولڈ کے اوپر کنٹرول آپ کا ہوتا؟ کس کا ہوتا؟ آواز ہی نہیں آ رہی. لنچ نہیں ہوا, ساس کا کنٹرول ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ دیکھو آپ کی زندگی کہاں ہے, آپ یہاں بیٹھ کے خواب دیکھ رہے, آپ سمجھ رہے کہ میں رحمت ہوں, میں یہ ہوں وہ ہوں. شادی کے بعد تو آپ کی زندگی کتنی برباد ہونے والی ہے. وہ آپ کا باپ جو آپ کے لیے گولڈ دے رہا ہے کہ چلو بھائی میری بچی کے لیے تھوڑا گولڈ دے دیتا ہوں میں, لیکن وہ بھی تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا. بیچنا تو دور کی بات ہے, برے حالات میں گولڈ بیچنا تو دور کی بات ہے, کب پہننا کب نہیں پہننا یہ ڈیسائیڈ کرنے والے کون؟ ساس ہے. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی پہننا چاہتے تو ساسو ماں آپ کو پرمیشن دینا. یہ زندگی چاہ رہے آپ؟ کیا یہ زندگی امیجن کر رہے؟ ارے اس زندگی سے تو وہ مرنے والی اچھی تھی بھائی. ویسے تو سوسائڈ کرنا نو ڈاؤٹ 100% جہنم ہی ہے وہ, لیکن کم سے کم ود ان اے منٹ ود ان سیکنڈس اپنا لائف سپوائل کر لے رہی, لیکن اپنے آپ کو تو نجات حاصل کر لے رہی نا. اس زندگی کے بارے میں سوچو, اس لڑکی کی جو شادی سے پہلے بھی قربانیاں دینا ہے, شادی کے بعد بھی قربانی دینا ہے. کم سے کم اپنے باپ کے ذریعے سے ملے ہوئے گولڈ کو بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں پہن سکتی. یہ پورے چیزیں کب ہوں گے؟ آپ کے اوپر ہے. شادی کے وقت اگر بات چیت میں رائٹ ڈائریکشن میں آپ بات کریں گے, رائٹ ڈائریکشن میں, تو پھر فائدہ ہو سکتا ہے. اگر رائٹ ڈائریکشن میں بات نہیں کریں گے تو پھر آپ سوچ لو, یہ جتنے لوگ جل کے مر رہے, جتنے لوگ کٹ کے مر رہے, ان لوگوں میں آپ کا شمار ہونے والا ہے. ایک اور دلچسپی کی بات, بدنامی تو ملی نہیں ملی آپ کو. 10 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ ہوا, کیا آپ کے ہاتھ پہ آیا ہو؟ 1 روپیہ بھی تو نہیں آیا. اس سے بڑا لاس آپ کا کیا ہوا معلوم؟ اس سے بڑا لاس, اسلام نے تو سیدھا اسلام نے تو وراثت کے نام پر لڑکی کے ہاتھ پہ نیٹ کیش پہنچانے کا حکم دیا تھا. معلوم آپ کو؟ کتنوں کو معلوم وراثت, انہیریٹنس؟ کسی کو پتا ہے؟ تو وہ پتا بھی نہیں. جہیز شادی میں خرچہ کرنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ تو سب کو پتا ہے. اسلام نے ایک اور رائٹ آپ کو دیا تھا کہ وراثت. امیجن کرو کہ میں ہوں,
ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے میرے, اگر میرا انتقال ہو جائے, میرا انتقال, تو اب میرے انتقال کے بعد اگر میرے پاس پراپرٹیز ہے کروڑس آف روپیز میں چھوڑ کے چلے گیا, تو صرف میرے بیٹے کو نہیں پہنچتا ہے, میری بیٹی کو ایک حصہ پہنچے گا, میرے بیٹے کو 2 حصے پہنچیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسلام نے تو اتنا بڑا رائٹ دیا ہے. یہ شادی کے نام پہ جو خرچہ ہو رہا ہے وہ تو آپ کے ہاتھ پہ نہیں پہنچ رہا ہے. وراثت کا پیسہ اسلام نے کیا کہا, ڈائریکٹ نیٹ لڑکی کے ہاتھ پہ پہنچنا ہے. مرنے والے باپ جو کچھ بھی چھوڑ کر چلا گیا, کیش چھوڑ کر چلا گیا, پراپرٹیز چھوڑ کر چلا گیا, کھیت چھوڑ کر چلا گیا, جو کچھ بھی اس کی ملکیت میں, اس کی پراپرٹی میں جو کچھ بھی ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ لڑکی کو بھی پہنچنا ہے ایک حصہ. اللہ نے اتنا اچھا خوشخبری آپ کے لیے دیا ہے, لیکن لڑکیوں کو تو پتہ بھی نہیں وراثت کیا چیز ہوتا ہے. شادیوں میں سب کچھ آپ کے نام پہ لٹا دیا جاتا, باپ کے مرنے کے بعد بچی کو کچھ بھی نہیں ملتا. دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جو آپ کے نام سے ہو رہی ہے. تو کیا آج کے بعد یہ فیصلہ کر کے کتنے لوگ اٹھ سکتے کہ جب میری شادی کی بات چیت آئے گی تو میں میرے ماں باپ کا سنگل 1 روپی کا خرچہ ہونے نہیں دوں گی. یہ ان کے لیے ہے جن کے ماں باپ واقعی لاکھوں خرچ کر سکتے. لیکن وہ لڑکیاں جن کو پتہ ہے اپنا فائنینشیل سٹیٹس, ابو کے پاس تو کچھ بھی نہیں, یقیناً ان کو یا تو سود پہ قرضہ لانا پڑتا یا تو جائیداد پراپرٹیز کچھ رکھے ہوئے ہیں وہ بیچنا پڑتا. وہ لڑکیاں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں میرے باپ کا سنگل 1 روپی کا بھی قرضہ ہونے نہیں دوں گی. ایک اور چیز, آپ کے ماں کے اوپر آپ کو رحم نہیں آتا؟ نہیں آتا, ہرگز نہیں آتا. یہی تو وجہ ہے کہ گھر جاتی سب سے زیادہ لڑنے والی لڑکیاں ہیں, ہے کہ نہیں؟ آپ کے ماں کے اوپر رحم آتا ہے آپ کو؟ کیا نہیں آتا؟ اگر آپ کے ماں کے اوپر آپ کو رحم آتا, آپ کم سے کم اپنے ماں کا خیال کرتے. کیوں ماں کا خیال؟ یہی شادی کے بعد آپ کئی لوگوں کو دیکھو, مسجدوں کے پاس عورتیں جا کر بھیک مانگتی نا, بیوہ ہوں صاحب کچھ مدد کرتے چلے جائیے, کچھ زکوٰۃ کا رقم دیجیے, کچھ ساڑیاں دے دو. سنیں یہ جملے, آپ کو پتہ ہے وہ بیوہ عورت کون ہے؟ وہ بیوہ عورت یہ وہی عورت ہے جو کل تک آپ کے ماں کی طرح, آپ کی بہنوں کی طرح 4 کمروں کے اندر کی زندگی گزارتی تھی بیچاری. لیکن جب ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, انہوں مرنے سے پہلے ان کی بیوی کے نام پہ کچھ بھی انویسٹ نہیں کرے, ان کے بیوی کے نام پہ کچھ بھی چھپا کے نہیں گئے. کیوں؟ پورا پیسہ بچی کی شادی میں ڈال دیا نا. انہوں تو مر گئے, اب ان کی بیوی کا خیال کون کرنا ہے؟ آپ کے خاندانوں میں دیکھ لو, کئی ایسے لڑکیاں آپ کو ملیں گی, کئی ایسے عورتیں ملیں گے جب تک زندہ تھی اچھی زندگی گزر رہی تھی, بس ہسبینڈ کے انتقال کے بعد جا کے بیچاری کرانم کی دکان میں کام کر رہی, کپڑوں کی دکان میں کام کر رہی. اور جو لو پروفائل کے گھروں کے لڑکیاں ہوتی وہ تو جا کر سیدھے سیدھے گھروں میں برتنہ مانج لیتے بیٹھتی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ آپ کیوں نہیں سوچ رہے بھائی, آپ کی گھر کی ایک شادی ٹوٹل سپوائل کر رہا ہے آپ کے فیملی کو. اگر آپ کے والد, آپ کے پیرنٹس آپ کے شادی کے نام پر کچھ بھی خرچہ نہیں کرتے, سمپل میرج آپ کی کر دیتے, سمپل میرج, اور وہ پیسہ کم سے کم آپ کے نام پہ بینک میں انویسٹ کرتے, آپ کے ماں کے نام پہ انویسٹ کرتے, خود اپنے نام پہ کچھ انویسٹ کر لیتے, تو کیا کل کے دن کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت پڑتی؟ تو یہ آپ کی مائیں ہیں جو آپ کے لیے اتنی قربانی کرتی ہے. خالی ایک مثال دیکھ لو نا, جب بچی کی شادی ہو گئی, بچی اگر پریگننٹ ہوئی تو اس کے بعد وہ ماں اپنے ہسبینڈ کا بھی خیال نہیں کرتی. کس کا خیال کرتے بیٹھتی؟ کیا؟ بچی کا. تو کیوں خیال نہیں آ رہا ہے اپنے ماں کے اوپر؟ اپنے ماں کے اوپر کیوں رحم نہیں آ رہا ہے؟ وہ پوری زندگی بھر تو آپ کی خدمت کر لیتے بیٹھی, آپ کے شادی کے بعد بھی خدمت کر رہی. فرض کر لو کل ڈیلیوری ہو گئی تو اب وہاں کس کو خدمت کرنا ہے؟ کیا ریالٹی تو یہ ہے کہ ہسبینڈ کو خدمت کرنا تھا, اس کی اولاد ہے نا. ہسبینڈ تو صاحب نظر بھی نہیں آتے, 6 مہینے تک نہیں دکھتے انہوں. بیچاری ماں, اس کا بھائی ہے کہ نہیں, انہیں ہاسپٹلوں کو لے کے گھومتے بیٹھ رہا ہے. ماں بیچاری نیند چھوڑ لی, اپنے ہسبینڈ کو بول رہی کہیں تو بھی ہوٹل سے منگا لو, کچھ بھی تمہارے بھائی کے پاس جا کے کھا لو, میں بچی کے پاس چلے جا رہی. سنے نہیں سنے؟ تو اس ماں کا کیوں خیال نہیں کر رہے آپ؟ وہ ماں آپ کی پوری زندگی بھر کے لیے آپ کی خدمت کرتی, لیکن جب آپ کی شادی میں سب کچھ لٹ جاتا تو وہ بیچاری جا کے کسی دکانوں میں کام کر لے کے زندگی گزارنا, جا کر کسی سے بھیک مانگ لیتے بیٹھنا. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کیا کرو, آج کے بعد یہاں سے فیصلہ لے کر اٹھو کہ جب کبھی بھی ہماری اگر شادی ہوگی سنگل 1 روپی کا خرچہ نہیں ہوگا. دوسری بات, آپ اس لڑکے سے کیا امیجن کر رہے؟ جو لڑکا آپ سے شادی آپ کی قابلیت کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہے, تو وہ لڑکا کل اگر فیئر اینڈ لولی بھی پوچھیں گے
ان کی امی کو پوچھ کے لا کے دیتا ہوں میں. یقین نہیں آئے آپ کی باجیوں سے پوچھ لو. اگر تمہارے کو کہیں جانے کا بھی ضرورت پڑا, اجی کان تو بھی آؤٹنگ کو جائیں گے کیا, ایک ہفتے سے بیزار ہو گئے گھر میں بیٹھ کے, امی پہ سے پوچھ کے بولتا ہوں میں. ایسے ہسبینڈ چاہیے, ایسے لڑکوں سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں. اور جب کبھی بھی آپ کا رشتہ آئے گا یا آپ کے خاندان میں رشتے کی بات چیت ہوگی تو سنگل 1 روپی کا خرچہ ہوئے بغیر آپ کی شادی ہوگی. یہ فیصلہ کر کے اٹھو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے تمام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے.